وہ شہر مدینہ اور زیارت قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جس طرح کہ اللہ پاک نے مکہ کو عظمتوں والا شہر بنایا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح شہر مدینہ کو بھی عظمتوں والا اور برکتوں والا شہر اللہ پاک نے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ مدینہ منورہ کے اسی طرح نام ہیں، جس طرح کہ مکہ المکرمہ کے نام ہیں، مدینہ کا نام مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کی ہجرت مبارکہ سے پہلے چونکہ اس کو یثرب کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے، آقا کے قدموں کی نسبت سے مدینہ کو یثرب کو مدینہ بنایا اور مدینہ کو مدینہ الرسول بنایا۔ اس کا دوسرا نام طابہ ہے، پھر ایک اور نام طیبہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مدینہ کا نام طیبہ رکھوں۔ اس کا ایک نام الدار ہے، مدینہ کا ایک نام الایمان ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان، یہ دار اور ایمان سے مراد شہر مدینہ ہے۔ پھر اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک نام ارض اللہ ہے، یعنی اللہ کی سرزمین۔ پھر ارشاد فرمایا ارض الہجرہ، ہجرت کی سرزمین۔ پھر مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ بھی حرم ہے، جس طرح مکہ حرم ہے اسی طرح مدینہ حرم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور مکہ کے لیے دعا فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا وحرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ، میں نے مدینہ کو حرم بنایا ہے جس طرح کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا، میں نے مدینہ کو حرم بنایا ہے۔ حرم پاک جگہ، حرمت والی جگہ، اسی وجہ سے ہم حرمین شریفین کہتے ہیں۔ اس میں حرم مکہ بھی شامل ہوتا ہے، حرم مدینہ بھی شامل ہوتا ہے، یعنی حرم مکی اور حرم مدنی۔ اور ہر نبی کے لیے یاد رکھ لیں، ہر نبی کے لیے ایک حرم ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وحرمی المدینہ، اور میرا حرم مدینہ ہے۔ مدینہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، تمام شہروں پر، جس طرح کہ مکہ کے بارے میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی کہ حضور شہر مکہ میں تشریف فرما ہے، تو آقا کے قدم مبارک جس شہر کو لگے وہ شہر عظمتوں والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے شہر مکہ کی قسم اٹھائی اللہ نے، لا اقسم بہذا البلد، بہذا البلد یعنی اس شہر کی، کس شہر کی؟ جس شہر میں میرا حبیب رہتا ہے، میرے حبیب کے قدم لگے ہیں، اس شہر مکہ کی قسم میں اٹھاتا ہوں۔
یہاں پر پھر دوسری تفسیر حضرت قاضی عیاض نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد اذا لم تکن فیہ بعد خروجک منہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بعض علماء نے اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، یعنی لا نافیہ ہے، نفی کے معنی میں لیا ہے، لا اقسم میں قسم نہیں کھاؤں گا، اذا لم تکن فیہ بعد خروجک منہ، جب آپ اے میرے محبوب ہجرت فرمانے کے بعد یہاں نہیں ہوں گے میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ پتہ چلا کہ حضور کے قدموں کی نسبت سے مکہ عظمتوں والا شہر بنا، مکہ کی قسم اللہ پاک نے اٹھائی۔ اب جب حضور آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو اب مدینہ کو برکتوں والا شہر بنا دیا، وہ بھی برکتوں والا شہر بنا مکہ، اور مدینہ کو بھی برکتوں والا شہر میرے آقا نے بنا دیا۔ فرمایا المدینۃ خیر من مکہ، مدینہ مکہ سے افضل ہے۔ ایک صحابی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی المعجم کی حدیث ہے کہ زمین کے جس خطے پر روضہ اطہر ہے وہ کائنات کا افضل ترین مقام ہے۔ جس جگہ پر آقا علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، قبر اطہر مبارک ہے، تربت مبارک ہے، وہ تمام کائنات کی زمین سے سب سے افضل وہ جگہ ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ علماء متقدمین اور متاخرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مقام کعبہ و عرش سے بھی افضل ہے۔ انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ پھر قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی بڑے چوٹی کے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں علماء کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی جگہ ساری روئے زمین سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ولا خلاف ان موضع قبرہ افضل بقاع الارض، اس میں کوئی خلاف نہیں ہے، کسی علماء کا آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ پھر امام قسطلانی وہ کہتے ہیں کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي دَمَّ أَعْدَاءَهُ الشَّرِيفَ أَفْضَلُ بِقَاعِ الْأَرْضِ حَتَّى مَوْضِعَ الْكَعْبَةِ، فرمایا کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ وہ جس جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعضاء مبارک ملے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام جہاں پہ جلوہ افروز ہیں، وہ ساری روئے زمین حتیٰ کہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اس لیے ان تلک الکعبۃ افضل من العرش، بلا شبہ زمین کا وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ دوسرے امام سمہودی تاج الدین سبکی کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ یہ چند ایک حوالہ جات میں نے اس لیے پیش کیے تاکہ ایک گفتگو کی بنیاد بنے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ جہاں پر آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہیں وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گنبد خضرا، وہ مدینۃ المنورہ کا وہ حصہ جہاں پر آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہیں، وہ پوری کائنات میں سے سب سے افضل ترین حصہ ہے۔ پھر اس سے اگلی بات، اس مدینہ کو افضلیت کا درجہ کیوں ملا؟ اس وجہ سے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا علیہ السلام کا پیکر ہے، پیکر بشری کی تخلیق خاک مدینہ سے کی گئی ہے۔
بول دیں سبحان اللہ۔ حضور کی پیکر کی تخلیق، وہ جو مٹی آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کو لگی، وہ مبارک مٹی پیکر مصطفیٰ کو جب تخلیق کیا گیا تو وہ مدینہ کی مٹی آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کو لگی۔ اس لیے اس خاک کی وجہ سے مدینہ کو بہت افضل مقام حاصل ہے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو میں نے جملے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ لما اراد اللہ تعالی ان یخلق محمدا، جب اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، امر جبریل امین کو حکم دیا ان یاتیہ فاتاہ بالقبضۃ البیضاء التي هي موضع قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین کو حکم دیا کہ اے جبریل، جاؤ، میں نے اپنے محبوب کو تخلیق کرنا ہے، جسد خاکی بنانا ہے، جاؤ زمین سے جا کر مٹی لے آؤ۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حکم سنا اور زمین پر آئے، قبر انور کی جگہ سے سفید مٹی کی ایک مٹھی بارگاہ خداوندی میں جا کر پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ قبر مبارک ہے، وہاں سے مٹی اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، کیونکہ جو شخص جہاں سے جس کی مٹی لگی ہوتی ہے وہ وہیں پہ آ کر دوبارہ دفن ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا امر ہے۔ آقا علیہ السلام کو وہی جگہ عطا کی گئی جس جگہ سے تخلیق کے لیے مٹی اٹھا لی گئی تھی۔ پھر مدینہ کو ایک اور اعزاز حاصل ہے کہ مدینہ کو دجال اور طاعون سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ جتنی بھی بیماریاں آئیں گی، جان لیوا موذی امراض یا قیامت کے قریب دجال آئے گا، وہ مدینہ کے ارد گرد تو ضرور آئے گا، مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اعزاز حاصل ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اس شہر کو، شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا کہ لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال، کہ جو دجال کا رعب ہے وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور خاصیت، شہر مدینہ کو دار الشفا بنایا گیا ہے۔ کیا بنایا گیا جی؟ دار الشفا، یعنی شفا کا گھر، جہاں پہ موذی امراض کے لوگ بھی آئیں تو اس گھر میں داخل ہو جائیں تو انہیں شفا مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف دخول مدینہ کے وقت اگر کوئی ظاہری بیماری ہے تو اسے بھی شفا مل جاتی ہے۔ اگر کوئی ذہنی سکون چاہتا ہے تو مدینہ میں داخل ہو جائے، اسے ذہنی سکون بھی میسر آ جاتا ہے۔ وہ ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ہے۔ تو جو شہر مدینہ میں آ جاتا ہے، چونکہ اتنی بابرکت جگہ ہے، اس شہر مدینہ کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے دلی امراض کو رفع فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تاجدار کائنات ایک بیمار کے ہاں تشریف لے گئے تیمارداری کے لیے، اور وہاں پر دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اللہم بارک لنا فی صاعنا وفی مدنا وصححها لنا وانقل حماها الى الجحفہ۔ اے اللہ، شہر مدینہ کو مکہ جیسا پیارا بنا دے، بلکہ مکہ سے بھی محبوب بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے صاع میں، ہمارے مد میں برکت عطا فرما، یعنی وہ جو پیمانہ ماپنے والا ہوتا تھا نا، دانے، یعنی اس سے ایک اشارہ فرمایا کہ ہمارے ماپ تول میں برکتیں عطا فرما،
اور مدینہ کو ہمارے لیے صحت افزا مقام میں تبدیل فرما دے، اور اس وبائی امراض کو یہاں سے دوسری جگہ پہ منتقل فرما دے۔ اس کے بعد کوئی وبائی امراض مدینہ شہر میں داخل نہیں ہوئی۔ یہ آقا علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی قدموں کی نسبت سے مدینہ شہر کو اللہ رب العزت نے برکتوں والا شہر بنا دیا۔ پھر فرمایا وہاں کی جو چیزیں ہیں اس شہر سے جو جس شہر کی نسبت ہے اس کو بھی باعث برکت بنا دیا۔ مثلا وہاں کی کھجوریں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کھجوروں کے لیے بھی بالخصوص دعا فرمائی ہے۔ فرمایا من تصبح کل یوم 7 تمرات عجوہ، جو شخص بھی صبح کے وقت 7 کھجوریں عجوہ کی کھا لیتا ہے، لم یضرہ فی ذلک اليوم سم ولا سحر، وہ قیامت تک اور مرتے دم تک اس کے قریب نہ جادو آتا ہے نہ شر اس کے قریب آتا ہے، صرف کھجوریں کھانے سے۔ سبحان اللہ میرے آقا، آپ سے جس شے کی نسبت ہو گئی ہے وہ خود ہی برکتوں والی نہیں ہوئی، بلکہ وہ شے آگے جس کی اس سے نسبت ہو گئی ہے وہ بھی برکتوں والا ہو گیا ہے۔ اب کھجور ہے، ایک غذا ہے، ایک پھل ہے، مگر اس کو شہر مدینہ سے نسبت ہے۔ عجوہ کھجور کو اتنی برکت حاصل ہے اور اس میں اتنی شفا رکھ دی ہے کہ جو وہ کھا لیتا ہے جادو اس کے قریب نہیں آتا، اور کوئی ایسا موذی مرض اس کے قریب نہیں آتا۔ یہ مدینہ اور اس کے فضائل اور اس کی چیزوں سے نسبت مختصر سے بیان کے بعد پھر اگلے مرحلے میں ہم چند ایک اسی طرح جملے مختصر سے وقت میں کہ خواب میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت، چونکہ اسی سے نسبت ہے تو اگلا نقطہ گفتگو کا یہ ہے، خواب الرؤیا الصالحہ من اللہ تعالی، جو اچھے خواب ہوتے ہیں، جو نورانی خواب آتے ہیں عام انسانوں کو، مجھے آپ کو آج کے دن بھی، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ من اللہ تعالی، وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں جو اچھے خواب آتے ہیں۔ کوئی آپ نے اچھا خواب ایسا دیکھا، کسی زیارت کر لی آپ نے مکہ کی، مدینہ کی، قرآن پاک کی، کوئی ایسا اچھا کام عمل کرتے ہوئے دیکھا کسی کو، وہ اللہ کی طرف سے۔ والحلم من الشیاطین، اور برے خواب شیاطین کی طرف سے آتے ہیں۔ فرمایا کہ نیک خواب اللہ کی طرف سے، برے خواب شیطان کی طرف سے۔ اور فرمایا الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، فرمایا کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، آقا علیہ السلام تشریف لائے، ختم نبوت آپ پر ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، مگر نبوت کا فیض جاری ہے۔ وہ فیض اچھے خواب کی شکل میں، نبوت کا جو 46واں حصہ ہے وہ اچھے خواب میں ہے۔ نبوت کی 46واں حصہ، آج کسی کو بھی اگر کوئی اچھا خواب آتا ہے گویا کہ وہ نبوت کا فیض اسے مل رہا ہے، گویا کہ نبوت کا فیض مل رہا ہے۔ یہ ہے خواب، اچھے خواب۔ اب خواب میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہو جانا بہت بڑا ایک اچھا عمل ہے۔ وہ صاحب جو خواب ہے وہ برکتوں والا ہے کہ خواب میں بھی آقا علیہ السلام کی اگر زیارت ہو جاتی ہے، میرے آقا نے فرمایا من رعانی فی المنام فقد رعانی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتخیل بی، شیطان میری مثل بھی نہیں آ سکتا اور میرا تخیل بھی نہیں ڈال سکتا خواب میں۔ گویا کہ خواب اللہ رب العزت سب کو توفیق دے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خواب میں زیارت فرمائے۔ بہت سے ائمہ کرام محدثین میں ذکر کرتا ہوں
کہ انہوں نے خواب میں ہی نہیں بلکہ بیداری میں حضور کی زیارت فرمائی. سبحان اللہ. اس کا ذکر آگے آتا ہے. شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار مصر میں ہے اور مجھے وہاں پہ زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے. ان کے مزار پہ بالکل سمندر کے قریب ان کا مزار ہے، اور ایک طرف شیخ ابو العباس مرسی کا مزار ہے، اور تھوڑے سے فاصلے پر امام جلال الدین سیوطی کا مزار ہے. اور پھر جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام ابو العباس مرسی کے شاگرد ہیں. استاد شاگرد کا آمنے سامنے مزار ہے. دیکھیں استاد کا مقام. وہ کہتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عینی، لوگوں اگر ایک پلک جھپکنے کی مدت رخ مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، ما عدت نفسی من المسلمین، میں اپنے آپ کو مسلمان تصور ہی نہیں کرتا. ذرا گونج پڑھ دے سبحان اللہ کی. بہت بڑے شیخ کا حوالہ میں نے کوٹ کیا ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں مجھے دن دہاڑے بیداری میں جاگتے ہوئے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنے کے لیے بھی اگر غفلت ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان تصور ہی نہیں کرتا. زیارت کا عالم یہ ہے، گویا کہ ہر وقت آقا علیہ السلام ان کی سامنے رہتے ہیں. حضرت ابو العباس مرسی. پھر آگے وہ کہتے ہیں صافحت بکفا، اور تصدیق کر دی ہے، بات کو پختہ کر دیا ہے. کہتے ہیں صافحت، ہم مصافحہ کرتے ہیں نا، مصافحہ یہ اسی سے ہے. صافحت، میں نے مصافحہ کیا، بکفا، اپنی ید سے، اپنی ہتھیلی سے مصافحہ کیا ہے. ھذہ رسول اللہ، اس ید سے میں نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا ہے. یعنی بیداری میں. اب کئی 100 سال بعد ابو العباس مرسی آئے، لیکن آقا علیہ السلام وصال کے بعد آئے اور حالت بیداری میں زیارت بھی کی، مصافحہ بھی کیا ہے. یہ شان ہے اللہ کے اولیاء کی، اللہ کے مقرب بندوں کی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی، آپ کو خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا بولتے کیوں نہیں ہو، عبد القادر بولو. آپ نے عرض کی میرے آقا میں کیسے بولوں، یہ لوگ عربی ہیں، عراق میں رہنے والے عربی ہیں، میں عجمی ہوں، میں کیسے بولوں. میرے آقا نے فرمایا کہ اے عبد القادر اپنی زبان کھولو، اپنا منہ کھولو. میرے آقا نے 7 بار لعاب دہن حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ مبارک میں ڈالا. یہ عمل خواب میں ہوا. کیسے ہوا جی؟ خواب میں ہوا. تو آقا اگر خواب میں بھی تشریف لائے تو فیض عطا فرما دیتے ہیں. اگر خواب میں تشریف لائیں تو اگر کوئی فالج زدہ مریض ہی کیوں نہ ہو، خواب میں تشریف لا کر اس کے اوپر اپنا دست شفقت پھیر کر فالج کا مرض بھی دور فرما دیتے ہیں. جس طرح میں نے ذکر کیا امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہ فالج کے مریض تھے، قصیدہ لکھا. یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن چند جملے میں یہاں سے بھی ضمناً بات آ گئی. قصیدہ لکھا، آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے، قصیدہ لکھ کر سو گئے. صبح اٹھے، باہر گئے، چونکہ فالج کا مرض تھا. رات آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا کہ شرف الدین وہ قصیدہ تو سناؤ جو میری شان میں لکھا ہے. قصیدہ سنا اور اسی خواب کی شکل میں بردہ عطا فرمایا. بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں، اسی لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا. قصیدہ بردہ شریف وہ سنایا، بردہ آقا علیہ السلام نے عطا کیا اور اپنا دست شفقت پھیرا. وہ فالج کا مرض تھا، درست ہو گئے. صبح اٹھے، باہر گلی میں گئے. گلی میں ایک مجذوب تھا، اللہ والا تھا. مجذوب پھر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ان کے اندر انسان چھپا ہوتا ہے. ان سے مذاق نہ کیا کریں، ان سے ہو سکے تو کچھ لے لیا کریں. یہ مجذوب جو خالص اللہ والے ہوتے ہیں. ویسے تو معاشرہ بھرا پڑا ہے
لیکن جو اچھا خالص مجذوب مل جائے اللہ والا اس سے کچھ لے لیا کریں۔ وہ مجذوب تھا، اس نے کہا بوسیری مجھے وہ قصیدہ تو سناؤ۔ اب رات کو لکھا ہے، یہ معاملہ رات کو ہوا ہے، کسی کو نہیں دیا، نہ چھپنے کے لیے کتابی شکل میں، نہ کسی کو بتایا ہے۔ وہ مجذوب کو کیسے پتہ چلا؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ وہی اسی کچہری میں ہے بوسیری جو تو سنا رہا تھا، میں اسی کچہری میں موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے اولیاء کی الگ ایک دنیا ہوتی ہے، وہ ہی سمجھ سکتا ہے جو اس دنیا کا طالب ہوتا ہے یا اس دنیا سے گزرا ہوتا ہے۔ یہ ہم جیسے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ بارے میں عرض کر رہا تھا کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے منہ مبارک میں ڈالا، پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کے منہ مبارک میں دہن میں لعاب ڈالا تو وہ اتنی فصاحت آ گئی، اتنی بلاغت آ گئی اس کی نسبت سے، وہ لعاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فیض تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہفتے میں 2 مرتبہ خطاب فرماتے تھے، اور آپ کی خطاب کی مجلس میں 70 ہزار لوگ موجود ہوتے تھے، اور آپ کی مجلس میں کئی درجنوں لوگ وہاں سے جنازے اٹھتے تھے۔ آپ کی خطاب سن کر آپ میں وحشت طاری ہو جاتی تھی، لوگوں میں رعب اور دبدبا تھا۔ یہ سارا فیض تھا لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب میں ملا۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا جن لوگوں کو حالت بیداری میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے وہ ان میں یہ بھی شامل ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو 22 مرتبہ بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ کسی نے پوچھا کسی امام نے کہ اے امام، اے سیوطی، کتنی مرتبہ آقا کی زیارت نصیب ہو چکی ہے؟ دوسری روایت میں آتا ہے کہ 70 سے زائد مرتبہ، ایک جگہ پہ 72 کا لفظ بھی آیا ہے عدد، کہ 72 مرتبہ امام جلال الدین سیوطی کو حالت بیداری میں آقا کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جب تحیات میں بیٹھتے وہ اشاق جن کا ہر وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت جڑی ہوئی ہوتی تھی، تحیات میں بیٹھتے السلام علیک ایھا النبی، یہاں پر پہنچتے تو رک جاتے تھے۔ یہ بھی وہ نمازیں تھیں ان کی، یہاں پہ پہنچ کے رک جاتے تھے، وقف کرتے، توقف کرتے، اس وجہ سے کہ ابھی در مصطفیٰ سے جواب آئے گا تب میں آگے چلوں گا۔ سلام دیا ہے، سلام کا جواب آئے گا تب میں آگے چلوں گا۔ لوگوں ہم لڑ رہے ہیں کہ اذان سے پہلے سلام پڑھنا ہے یا بعد میں پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، ہم ابھی انہی چکروں میں پڑے ہیں، انہی حصار میں پڑے ہیں۔ آؤ ان محدثین کا، ان ائمہ کا کی تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ لوگوں کو جیتے جیتے اور بیداری کی حالت میں آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ وہ یہی سلام پڑھتے تھے، حضور پر درود و سلام کے گجرے بھیجتے تھے، تحفے بھیجتے تھے۔ آگے امام بارزی، امام یافعی، امام شاذلی، امام قسطلانی، بہت ائمہ کی ایک لمبی فہرست ہے جنہیں حالت بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آخر میں صحابہ کرام اور زیارت قبر رسول صلی اللہ تعالی وسلم، میری گفتگو کا آخری مرحلہ تیسرا کہ صحابہ کرام کا معمول کیا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد کیسا عمل کرتے تھے؟